الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے مراحل کیا ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دینے کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے مراحل کیا ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ عبادات ہے، دوسرا مرحلہ معاملات ہیں، اور تیسرا مرحلہ ذوقیات ہیں۔ پچھلے جمعے پر میں نے ابتدائی گزارشات کی تھی، آج میں اطاعت الہی کا جو پہلا مرحلہ ہے اس پر کچھ مزید گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات یا اس کے جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت کیا چیز ہے اور دین میں عبادات کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام عبادات دیا ہے مجموعی دین میں ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عبادات بجا لانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی تشریف آوری کا صرف یہی مقصد تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کی بات ماننے سے بچیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور رسول اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطان کی بات ماننے سے بچو۔ یعنی عبادت الہی وہ چیز ہے جو مقصد بعثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ کے رسول یہاں پر کوئی
یعنی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر نظام حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم ہو گیا تو سبحان اللہ، لیکن انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے اور لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب یہ عبادت کیا چیز ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ عبادت جو ہے اس کا لفظی معنی ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، غایت التذلل والخضوع، اعلیٰ درجے کی عاجزی اور اعلیٰ درجے کا انکسار، اس کو لغت میں عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں، اگر تو دستگیری نہیں کرے گا میں کچھ نہیں ہوں، اگر تیرا کرم میرے شامل حال نہیں ہوگا میرے مولا میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میرے مالک میں بے بس ہوں۔ وہ کیا ہے، میں بچہ تھا تو تب اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے، میں بچہ تھا تو تب اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے، میرے رونے پہ ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کے تجھے بندوں سے الفت ہے، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کے تجھے بندوں سے الفت ہے، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کر دینا، اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو میں آپ کو مراحل بیان کر رہا ہوں نا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوقیات عبادت نہیں ہے یا معاملات عبادت نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ ذوقیات بھی عبادت ہیں، معاملات بھی عبادت ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادات آسان ہیں، معاملات اس سے مشکل ہیں اور ذوقیات اس سے مشکل ہیں۔ یعنی اس معنی میں نے تقسیم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاملات عبادت نہیں ہیں، اس معنی میں آپ اس چیز کو ذہن نشی کر کے پھر بات کو آگے چلائیں۔ اب یہ ہے، پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا عبادت ہے، اور عبادت سے منہ موڑ لینا تکبر ہے۔ جو عبادت نہیں کرتا ایکچولی وہ اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے۔ میں یستنکف عن عبادت ہی، جو بندہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ بندے، اذا سمعت اذان المؤذن، کہ جب تیرے کان میں مؤذن کی یہ آواز پڑ گئی، اللہ کے منادی کی یہ آواز پڑ گئی کہ حیا علی الصلاۃ، لوگو آؤ تمہیں رب نے نماز کے لیے بلایا ہے، اور تو سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے نہیں آیا تو نے اللہ کے سامنے تکبر کیا ہے۔ فلم یجبہ، تکبرتا، تو نے آواز سنی اور سارے کام چھوڑ کے مسجد میں نہیں آ گیا یا عبادت کے لیے نہیں چلا گیا تو نے اللہ کے سامنے تکبر کیا ہے۔ عبادت نہ کرنا، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے،
اس سے جا کے کوئی بندہ کہتا ہے کہ تجھے چودھری صاحب نے بلایا، اب وہ بندہ نہ آئے تو چودھری کیا سوچے گا کہ یار میں نے بلایا وہ آیا ہی نہیں، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ ایک غلام کو آقا بلایا، غلام نہ آئے تو وہ کیا سمجھتا ہے بندہ کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آقا کیا سمجھے گا کہ میں نے بلایا وہ آیا ہی نہیں؟ تو جب چودھری کے بلانے پہ نہ جانا تکبر ہے، آقا کے بلانے پہ نہ جانا تکبر ہے، تو رب کے بلانے پہ نہ جانا کتنا بڑا تکبر ہوگا؟ تو عبادت عاجزی ہے اور عبادت نہ کرنا تکبر ہے۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں ایک وہ دور تھا کہ جب مؤذن کی آواز بلند ہوتی تھی نا، اگر ایک لوہار لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا، اس نے ہتھوڑا ایسے اٹھایا ہوتا تھا لوہے پہ مارنے کے لیے، اور کان میں اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، تو وہ ہتھوڑے کو لوہے پر نہیں مارتا تھا، زمین پہ رکھ دیتا تھا، کہتا تھا مجھے میرے رب نے بلا لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ عبادت عاجزی ہے۔ اب کون سی عاجزی عبادت ہوگی؟ ایک بندے کا شیخ آتا ہے، بندہ اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، بندہ کوشش کرتا ہے اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا دے، اسے عبادت نہیں کہا جائے گا، اسے عبادت نہیں کہیں گے۔ ایک ڈاکو ہے، وہ کسی بندے کو پکڑ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، تلوار ہے، وہ کہتا ہے یہاں ناک سے لکیریں نکال، وہ بندہ اس کی بات مانتا ہے، ناک سے لکیریں نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے کان پکڑ لے، وہ پکڑ لیتا ہے۔ اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔ عبادت کسی کی اس تعظیم کو کہا جاتا ہے جو کسی کو معبود مان کے کی جاتی ہے، الہ مان کے کی جاتی ہے۔ الہ نہیں مانا تو اس کو تعظیم کہیں گے، عبادت نہیں کہیں گے۔ امت کو مار ڈالا مشرک بنا بنا کے۔ اسلام ہے فقیہ و ممنوع بہت تمہارا، ہر جگہ پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ عبادت اس عاجزی کو کہا جاتا ہے جو کسی کو الہ مانتے ہوئے اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اب سامعین محترم، عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ میں ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں گیا، فجر کی نماز سے پہلے ایک بندہ یعنی اتنی اونچی اونچی کوئی بات کہہ رہا تھا پنجابی میں یا اردو میں، پنجابی ہوگی، اردو کیا ہوتا ہے گاؤں میں، اور سڑک پہ دوڑ رہا تھا۔ بعد میں نے پتہ کیا یار جی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے نزدیک یہ عبادت ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے نزدیک یہی عبادت ہے۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہجد کے وقت جاگ پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، اس وقت اٹھ کے کوئی اپنے کوئی اشعار وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں جن کو وہ عبادت سمجھتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے نا کہ لوگوں تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ لوازمات حیات ہیں۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ اقبال نے کہا تھا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلہ محبت کے،
وہ خار و خس کے لیے ہے، یہ نیستاں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے رب نے کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد زندگی ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں، تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو سرکار نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ عبادت کی کیسے جائے گی، عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، عبادت کا مقصد کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو مبہم نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے بازاروں میں اعلان کر کے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع ہوا، اس میں سرکار نے ایک بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، لوگو میں تمہیں اتنی روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنے اس کے دن روشن ہیں۔ سرکار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز کو واضح کر دیا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، منہ شگافیاں دین نہیں ہیں، منہ شگافیاں تو شک پیدا کرتی ہیں۔ دین وہ ہے جسے میرے پاک نبی نے گلیوں اور بازاروں میں اعلان کر کے سمجھا دیا ہے۔ سامعین محترم، عبادت جو ہے نا، عبادت، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات تھے۔ پہلا نظریہ یہ تھا جس کو ہم عبادت کا جاہلی نظریہ کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جو عبادت کا نظریہ تھا۔ دیکھیں، انسان جو ہے نا، انسان جب یہ دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں اپنی محبت کا چراغ روشن کر دیا تھا۔ الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ جو اللہ نے چراغ جلایا تھا نا کہ لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا پروردگار کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ جب بندہ دنیا میں آیا تو اس نے سوچا کہ وہ رب کدھر ہے جس کی محبت میرے من میں بسی ہوئی ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے اپنے خیال میں اس ذات کو ڈھونڈنا چاہا۔ کسی نے کہہ دیا نیچر وہ ذات ہے، کسی نے بتوں کو مان لیا، کسی نے پہاڑوں کو مان لیا۔ لیکن اس سوال کا صحیح جواب اس کو ملا جس نے وحی کی پیروی کی، انبیاء کی پیروی کی۔ ہر عبادت میں، ہر مذہب میں ایک برتر ذات کا تصور تو موجود رہا۔ میں قدا ہو کہ خانہ کعبہ ہو، شاہ نصیر الدین گولڑوی نے کہا تھا، میں قدا ہو کہ خانہ کعبہ ہو، سر جھکانا تو ہے کہیں نہ کہیں۔ جو خدا کے آگے نہیں جھکے گا وہ کسی بت خانے میں جھک جائے گا، جھکے گا ضرور، کیونکہ اس کی فطرت میں اس برتر ذات کی تلاش کا کنسپٹ موجود ہے۔ وہ نہرو کہا کرتا تھا کہ جب میں بڑا بے چین ہوتا ہوں، میں بڑا مضطرب ہوتا ہوں، تو میں مورتی کے آگے جا کے عاجزی کرتا ہوں اور میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ اگر تجھے مورتی کے آگے سکون مل گیا ہے تو کبھی اس خالق اکبر کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھ تجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ یعنی یہ تو ہر مذہب میں یہ بات رہی کہ کسی برتر ذات کو ہم نے ماننا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے، کیونکہ انسانی عقل بڑی محدود ہے، انسانی عقل جو ہے ہر سوال کیا جناب، نہ جانے دنیا کے کتنے سوال ہیں جن کو حل نہیں کر سکی۔
آج تک نہ قیامت تک کر سکے گی. یہ میں عالم شہادت کی بات کر رہا ہوں، غیب تو ویسے ہی اس کے علم دائرہ علم سے باہر ہے. تو لوگوں نے مختلف کنسپٹ بنا لیے عبادت کے. ایک کنسپٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بادشاہ کی طرح ہے، جس کو ہم عبادت کا جاہلی تصور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بادشاہ کی طرح ہے. بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کے سامنے عاجزی کرو، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ، اس کے پاؤں کو چھوؤ، واپس آ کے کسی کا حق مارو، کسی پہ ظلم کرو، کسی بیوہ کے پلاٹ پہ قبضہ کر لو، کسی یتیم کے مکان پہ قبضہ کر لو. تم بادشاہ کی نظر میں بڑے اچھے رہو گے کیونکہ تم نے بادشاہ کے سامنے عاجزی کی ہے، تم نے بادشاہ کی آسان لفظوں میں چاپلوسی کی ہے. ایک عبادت کا یہ تصور تھا. اس کے مقابلے میں عبادت کا ایک تصور آیا، تصور رہبانیت. انہوں نے کہا کہ جب تک بندہ سب کچھ چھوڑ نہ دے، میاں یہ بچے بیوی گھر بار کاروبار سب کچھ نہ چھوڑ دے اور جا کر جنگل میں سادھو بن کے بیٹھ نہ جائے، اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ عبادت کا جاہلی یہ رہبانیت تصور رہبانیت تھا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار یعنی مال و دولت والا بندہ اللہ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ تصور رہبانیت تھا. اور وَرَهْبَانِيَّةً نَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے رہبانیت ہم نے نہیں سکھائی تھی انہیں، ہم نے تو صرف اللہ کی رضا چاہنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے خود اس کو شروع کیا تھا. یہ دوسرا تصور تھا. عبادت کا تیسرا تصور ہے تصور اسلامی تصور عبادت. وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا صرف نماز کے 15 منٹوں میں اللہ کا بندہ نہیں ہوتا کہ نماز کے 15 منٹ تو وہ اللہ کے سامنے جھکے اور جب جا کے دکان پہ بیٹھے تو پھر اپنی مرضی کرے. وہ عبادت کے ٹائم میں تو اللہ کا بندہ ہو اور جب مسجد سے نکل جائے تو پھر اپنے خواہش کا بندہ ہو، اپنے مفاد کا بندہ ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ تصور عبادت یہ ہے کہ بندے کا ہر قدم ویسے اٹھے جیسے رب چاہتا ہے. اس کی عبادات حکم الہی کے تابع ہوں، ذوق کے تابع نہیں. اس کے معاملات، اس کی ذوقیات سب کچھ حکم الہی کے تابع ہو. جب ایک بندے نے اپنے آپ کو اس طرح کر دیا کہ وہ پوری زندگی میں اپنے رب کے سامنے جھک گیا تو وہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہے. اس نے اپنے مقصد عبادت کو پا لیا ہے. اب دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت مند اللہ کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کمانے میں تعلیمات الہی کو پسے پشت ڈالنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. دولت کی بات نہیں ہے. دولت تو حضرت عثمان غنی کو بھی اللہ نے بہت دی تھی اور بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب دولت مند ہی آگے آتے ہیں. فقراء اللہ کی بارگاہ میں ان کا جتنا بھی مقام ہے وہ اس موقع پہ آگے نہیں آ سکتے. جب سرکار نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے
پیسے لگاتا ہے اللہ اسے جنت دے گا۔ اس وقت ایک دولت مند اٹھا تھا جس کا نام عثمان بن عفان تھا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو بیر معونہ کو خریدتا ہے؟ ایک دولت مند اٹھا تھا جس کا نام عثمان بن عفان تھا۔ غزوہ تبوک کے لیے فرمایا تو دولت مند اٹھے تھے۔ دولت جو ہے، وہ جو روایت ہے نا دنیا ملعون و ملعون من فیہا، کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، اس کا اگلا جملہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسی کو پڑھ کے لوگ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ اس کا اگلا جملہ یہ ہے الا من ابتغی بہ وجہ اللہ، مگر وہ دنیا جس کے ساتھ اللہ کی رضا کو طلب کیا جائے گا وہ ملعون نہیں ہے، وہ میرے رب کا دیا ہوا رزق ہے، وہ میرے خدا کا فضل ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ کسی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھوڑی دولت تھی، بہت زیادہ دولت تھی، لیکن دولت ان کے دل میں نہیں بسی تھی، دل میں اللہ بستا تھا۔ وہ ایک ان کی زندگی کا معروف واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو کسی نے آ کے خبر دی، اس نے کہا حضرت وہ جو ہمارا مال گیا تھا نا، وہ بحری بیڑا جو بھی تھا اس وقت، کشتی جو بھی، ہاں جی بحری جو بھی تھا اس وقت وہ گیا تھا نا تجارت کے لیے، وہ بحری بیڑا ڈوب گیا، سارا مال سمندر میں بہہ گیا۔ آپ نے گردن جھکائی، فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر گزری، اس بندے نے کہا حضرت اطلاع غلط تھی، وہ جو گیا تھا نا ہمارا تجارتی قافلہ اس طرح بحری بیڑا لے کر، وہ بڑا نفع کما کے واپس آیا ہے۔ آپ نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے دونوں صورتوں میں الحمدللہ کہا۔ فرمایا جب مجھے خبر دی گئی نا کہ اتنا نقصان ہو گیا تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ رب کی طرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں کوئی شکوہ تو پیدا نہیں ہو گیا، کوئی شکایت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا میرا دل پہلے کی طرح مولا کی یاد میں مگن تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، میرے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب مجھے بتایا گیا کہ وہ تو بڑا نفع کما کے آیا ہے، پھر میں نے دیکھا اپنے دل کی طرف، کوئی تکبر تو نہیں آ گیا، کوئی احساس برتری تو نہیں آ گیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرا دل پھر مولا کی یاد میں مگن ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، دولت آئی ہے لیکن دولت میرے دل میں نہیں اتری، میرے دل میں میرے مولا کی یاد اتری ہے، میرے رب کی محبت اتری ہے، میرے کریم کی خشیت اتری ہے۔ سامعین محترم، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت نہ کماؤ۔ وہ کوئی بندہ گیا نا کسی درویش کے پاس، اس نے دیکھا بڑا مال و دولت ہے، بڑے خدام و عشم ہیں، مجھ جیسا کوئی جلدی فتویٰ لگانے والا تھا، کہنے لگا نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد۔ جو بندہ دنیا سے مال سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا مال اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ اور مرد سے مراد یہ جنسی مرد نہیں، مرد سے مراد اللہ کا بندہ۔ سرکار نے فرمایا نا ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے آج تیرے پاس سے کوئی مرد گزرا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا گزرا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، اس نے کہا نہ مردست، وہ شاعر ہوگا کوئی مصرع بنا دیا، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارد۔ جو دنیا سے دوست رکھتا ہے نا وہ مرد نہیں ہے۔ اچھا وہ جو اللہ کا بندہ تھا نا، جب رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ وہ اس کے دل کی بات کو سمجھ گیا، اپنے
نور بصیرت سے۔ اس نے کہا آج آرام کریں، کل ملاقات ہوگی، یعنی شیخ نے اس بندے سے کہا آج آرام کریں، کل ملاقات ہوگی۔ وہ سو گیا بندہ۔ اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ وہ مر گیا ہے، جنت قائم ہے، سوری یہ حشر کا میدان ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جس بندے کے پیسے دینے تھے نا، اس نے اسے پکڑ لیا، کہتا ہے میرے پیسے دے۔ سرکار فرماتے نا کہ اگر شہید نے بھی کسی بندے کا قرض نہ دیا ہو تو اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے اسے پکڑ لیا، کہا میرے پیسے دے۔ اب وہاں سے وہ پیسے کہاں سے دے؟ وہ قیامت کے دن پیسے کہاں سے دے؟ اب وہ کہہ رہے پیسے دے ورنہ تجھے دوزخ میں بھجوا دوں گا اللہ سے، کیا کہ تو نے میرا حق مارا ہوا ہے۔ پریشان کھڑا ہے۔ اتنے میں وہ اللہ کا بندہ آ گیا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا نہ مردست آنکھ دنیا دوست دارت۔ اس نے اسے دیکھا اور اس نے پیسے نکال کے اس کو دے دیے۔ پھر وہ کہنے لگا اگر دارد برائے دوست دارد، تو میں نے کہا تھا نا مردست آنکھ دنیا دوست دارد۔ انہوں نے کہا نہیں، جب اس نے خواب میں اس کے پیسے دے دیے نا، وہ بری و ذمہ ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، میں تھوڑا سا بیان کرنے میں غلطی کر، اب اس کی آنکھ کھلی۔ جب وہ جاگ کے پھر اس کے پاس گیا نا، پھر اس نے کہا اگر دارد برائے دوست دارد۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے اگر اس کے پاس دنیا کا مال ہو نا تو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ تم دنیا نہ کماؤ، تم مال نہ کماؤ۔ اسلام کہتا ہے تم رزق کماؤ، اللہ کا حکم ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اور روزے سے معاف نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک بندہ رزق حلال کمانے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے نا، وہ مشقت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال نہ کماؤ، اسلام کہتا ہے مال کماؤ لیکن اللہ کو یاد رکھو، مال کماتے ہوئے اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ تو اسلامی تصور عبادت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کرو لیکن کسی، اور یہی تو کمال ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا، وہ کسی کا حق کیا مارے گا جناب؟ اگر ایک بندہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو کوئی اسباب ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی اسباب ہی نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہے، دنیا کے سارے کام کرے لیکن اس کے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہے۔ اس رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہوتے ہیں کہ تجارت اور دیگر معاملات حیات انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہی تو بندے کا کمال ہے، یہی اسی کو تو کمال کہتے ہیں۔ جب کچھ صحابہ پر تکشف کا جذبہ زیادہ سوار ہوا، انہوں نے کہا ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پہ بڑا کرم فرمایا ہے۔ ایک نے کہا میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، ایک نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ باتیں اپنے خیال میں عبادت سمجھتے ہوئے یہ باتیں سوچی تھی۔ اب میں کہا کرتا ہوں اگر دین کو سمجھنا ہے نا
اللہ نے اس طرح نہیں کیا کہ قرآن نازل کر دیا، ہر بندے کے سرانے ایک نسخہ رکھ دیا۔ اللہ پاک نے پہلے صاحب قرآن کو اتارا ہے، پھر قرآن کو اتارا ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو سرکار مدینہ کے توسط سے سمجھیے۔ سرکار مدینہ کی زندگی کھلا ہوا قرآن ہے، کانا خلق القرآن، یہ کھلا ہوا قرآن ہے۔ جب ان صحابہ کرام نے یہ کہا، ان کی نیت بری نہیں تھی، ان کی نیت بہت اچھی تھی، لیکن اچھی نیت کے بھی تو کچھ پیمانے ہوتے ہیں نا، اچھی نیت کے بھی تو کوئی معیار ہوتے ہیں۔ ورنہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں تو اچھی نیت سے ہی کہتے ہیں نا، جو حضرت علی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نصیریہ، وہ بھی اپنے خیال میں تو اچھی نیت سے ہی کہتے ہیں نا۔ اور بھائی جس طریقے سے سجدہ سرکار مدینہ کے حکم کے مطابق ہوگا، نیت کا قبلہ بھی سرکار مدینہ کے حکم کے مطابق بنایا جائے گا، ورنہ بھٹک جائے گا بندہ، گمراہ ہو جائے گا بندہ۔ جب یہ بات ہوئی تو سرکار نے ان کو بلا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈانٹتے نہیں تھے، بات سمجھایا کرتے تھے، ان پر تان نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں کے شبہات کو دور کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، میں اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا اس نے مجھ سے انحراف کیا۔ اور اسی میں آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو یہ عبادت الہی میں رکاوٹ بن جائے گا، اگر میں نے نکاح کیا تو یہ عبادت الہی میں رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ کوئی دنیا داری ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، یہ میرا طریقہ ہے جو اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ بندہ دنیا کے جتنے کام جائز ہیں وہ کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوڑے اور حرام کمانا بھی نہ چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کے 15 منٹوں میں تو اللہ کا بندہ تھا، بعد میں جا کے اپنے مفاد کا بندہ ہے، اپنی خواہش کا بندہ ہے، اپنے رسم و رواج کا بندہ ہے۔ سامعین محترم، ایک بندے کے ایک اللہ کا ولی تھا کوئی، اسے کوئی بندہ ملنے کے لیے گیا، اور میں آپ سے عرض کروں اللہ کے بندوں کو ملنا اپنے شیڈول میں رکھنا چاہیے۔ یہ جو صحبت صالحین ہے نا، یہ بڑے مراحل طے کرواتی ہے۔ حسن نیت شرط ہے، تان کرنے کے لیے نہیں جانا کسی کے پاس، کچھ نہیں ملے گا۔ حسن نیت کے ساتھ بندے کو پتہ چلے نا وہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ اس کے پاس جائے، اپنے مقربین کے صدقے میں اللہ اس پر اپنی رضا کی راہوں کو کشادہ کر دے گا۔ وہ بندہ اسے ملنے کے لیے چلا گیا، اس نے دیکھا کہ بڑا مال و دولت ہے، بڑی کر و فر ہے، بڑی شاہانہ زندگی ہے۔ پھر دل میں یہی خیال آیا کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ تو وہ اس کی بات سمجھ گئے، فرمانے لگے بیٹا، رات کا وقت جب ہوا نا، فرمانے لگے بیٹا شہر میں میلہ لگا ہوا ہے، اب میلے پہ کیا ہوتا ہے؟ رقص و سرود ہوتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے میلوں میں، آپ جائیں میلہ دیکھ کے آئیں، کل بات کریں گے۔ وہ چلا گیا، وہ کہنے لگے میلہ دیکھ کے آئیں، میں آپ کے ہاتھ پہ دودھ کا ایک پیالہ رکھتا ہوں لبا لب بھرا ہوا، اور ساتھ جلاد بھی بھیجوں گا،
میلہ دیکھیں لیکن دودھ کے پیالے سے قطرہ دودھ کا نیچے نہیں گرنا چاہیے. اگر دودھ کا قطرہ بھی گر گیا نا جلاد تمہاری گردن اڑا دے گا. وہ چل پڑا. اب ہاتھ پہ پیالہ ہے, لبالب بھرا ہوا ہے, ساتھ جلاد ہے, میلہ لگا ہوا ہے. مجھے بتائیے وہ میلہ دیکھے گا یا دودھ کے پیالے کی فکر کرے گا؟ ظاہرہ پیالے کی فکر کرے گا نا. اس کو تو میلے سے پرواہ نہیں, جو ہوتا ہے ہوتا رہے, اسے تو اپنی پڑی. سارے بازار سے گھوم کے واپس آ گیا. انہوں نے پوچھا کیوں جناب میلہ دیکھا؟ کہنے لگا حضرت میلہ کیا دیکھنا تھا, بس دودھ کے پیالے کی پڑی رہی. فرمایا جو ہمارا سائیں ہے نا, جو ہمارا مولا ہے نا, اس نے بھی یہ میلہ تو ضرور لگایا ہے لیکن ہاتھ پہ اپنی یاد کے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ رکھ دیا ہے کہ یہ مال و دولت کا میلہ لگا ہوا ہے, لیکن اگر ہماری یاد سے ذرا بھی غافل ہوئے تو سر اڑا دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں تصور عبادت, کہ دنیا کے سارے کام کرے بندہ لیکن اس کے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہے. اگر کسی بندے کی دل کی سوئی مولا کی طرف نہیں لگتی تو پھر اس کی عبادتیں رسم بن جائیں گی, پھر اس کی عبادتیں حقیقی عبادتیں نہیں رہیں گی. اب سامعین محترم, میں یہاں پہ ایک چیز کی اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عبادات ہیں, عبادات اربع, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عبادات اربع, یہ اسلام کا یا عبادت کا علامتی نشان ہے. عبادت ان میں منحصر نہیں ہے. اگر ایک بندہ سمجھتا ہے میں ہر سال حج کر لیتا ہوں, سال میں 5 عمرے کر لیتا ہوں, تہجد میں نے کبھی نہیں چھوڑی, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, میں عبادات کی تحقیر نہیں کر رہا, میں تصور عبادت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. میں تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑتا, میں اتنی زکوٰۃ دیتا ہوں. اب میرے لیے جائز ہے کہ میں لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لوں؟ میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے غریب رشتہ داروں کے مال پہ قبضہ کر لوں؟ میرے لیے جائز ہے کہ میں لوگوں کو ذلیل کر دوں؟ تو اس نے اسلامی تصور عبادت کو نہیں سمجھا. اس نے اسلامی تصور عبادت کو نہیں سمجھا. یہ جو 4 عبادتیں ہیں نا, یہ عبادت کا سمبل ہیں, علامتی نشان ہیں. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ علامتی نشان کیا ہے. آپ کسی جگہ پر گئے, آپ کا دوست آپ کو مل گیا, آپ اس کے محلے سے گزر رہے تھے, وہ آپ کو مل گیا. اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ بھائی آؤ یار بیٹھتے ہیں, کوئی چائے شائے پیتے ہیں. اس نے چائے کی صلح نہیں ماری. آپ کو اس کا افسوس ہوگا, لیکن افسوس اس چیز کا نہیں ہوگا کہ چائے کا کپ آپ کو اپنے پلے سے پینا پڑا ہے. افسوس اس چیز کا ہوگا کہ اس نے اس محبت کا اظہار نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. چائے پلانا تعلق کا علامتی نشان ہے, تعلق اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, تعلق اس میں منحصر نہیں ہے. یہ 4 عبادتیں عبادت کا علامتی نشان ضرور ہیں, لیکن عبادت ان میں منحصر نہیں ہے, بلکہ اس کے جو اگلے مراحل ہیں وہ بھی عبادات میں شامل ہیں. سامعین محترم, اب آ جائیں اسلامی تعلیمات کے مطابق عبادت کا تصور کیا ہے. عبادت کے کئی تصور تھے, لوگوں نے کئی تصور عبادت کے بنائے. کسی کا خیال یہ تھا کہ عبادت کرو تاکہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں. یاد رکھنا اس بات کو, بندہ
پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی تسبیح کے نغمے گاتا رہے، اس کی پوری زندگی نماز، حج، زکوٰۃ میں گزر جائے، روزہ گزر جائے، وہ میرے رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری بہت بڑے صوفی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے مکتوبات صدی، اس میں فرماتے ہیں، ذرا بات پہ غور کرنا، بڑے بندوں کی بات سنانے لگا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھوکا تھا، اس نے آواز لگائی، کہنے لگا میں نے 25 حج کیے ہیں، میں بھوکا ہوں، کوئی بندہ میرے 25 حج لے لے اور مجھے ایک روٹی دے دے۔ جب بندہ حالت اضطرار میں ہوتا ہے نا، یاد فریدہ پتہ ادوں لگسی جدوں کھلیاں کفن دیاں تنیاں، جب بندہ حالت اضطرار میں ہوتا ہے نا، اس وقت بڑے نازک حالات ہوتے، کہنے لگا میرے 25 حج لے لو، مجھے ایک روٹی دے دو۔ ایک صوفی تھا وہاں پہ، اللہ والا تھا، کہنے لگا یار یہ تو بتا تیرے 25 حجوں میں وہ کون سی خاص بات ہے جو اتنے مہنگے بیچ رہا ہے؟ ہائے ہائے، کون سی خاص بات ہے جو اتنے مہنگے بیچ رہا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ بندے کے 25 حج جو ہے وہ ایک روٹی کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ ایک بندے کو گمان ہو گیا نا کہ میں بڑا نیک ہوں، جنت میرا جنت کا میں مستحق بن گیا ہوں، اب خواب میں دیکھا وہ قیامت قائم ہے، پیاس سے مر رہا ہے، بلک رہے ہیں سب لوگ، ایک فرشتے کے پاس پانی کا گلاس ہے، کہنے لگا یہ پانی کا گلاس مجھے دے دو۔ فرشتے نے کہا تب دوں گا جب تم مجھے اپنی زندگی بھر کی عبادتیں دو گے۔ اضطرار، میں پھر کہتا ہوں اضطرار بڑی مشکل چیز ہے۔ حاجت بری بلا ہے کہ غالب سا تندرو، یعنی حاجت ایک ایسی چیز ہے کہ غالب جیسا درست مزاج آدمی بھی دربان کے سامنے جھک جاتا ہے، منت کشے سرے دربان ہو گیا، سب دوسرا مصرع ہے، بڑی بری چیز ہے۔ اس نے کہا تب دوں گا جب تم مجھے پانی کا گلاس دو گے۔ اب اس نے فرشتے نے کہا پی لے، یعنی پانی کا گلاس دے دیا خواب میں، اور عبادتیں، پانی کا گلاس لے لیا اور عبادتیں دے دی۔ جب اس کی آنکھ کھلی نا، پھر میرے رب کی طرف سے آواز آئی، جو آج تک عبادتیں کی تھی وہ تو چلی گئی پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں، اب جو باقی گلاس پیے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ تو عبادت جنت کا مستحق بننے کے لیے نہیں، عبادت اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ مالک ہم تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عبادت کرو تاکہ تمہارے سامنے سے غیب کے پردے اٹھ جائیں، تمہیں کشف قبور ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے یہ بھی مقصد عبادت نہیں ہے، یہ کشف قبور مقصد عبادت نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے اس لیے عبادت کی، اس نے عبادت کی حقیقت کو نہیں جانا، بلکہ حق یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، کوئی عبادت کرتے ہوئے جو بندے کو کیفیت ملتی ہے، وہ کیفیت بھی مقصود عبادت نہیں ہے، وہ میرے رب کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس نے عطا فرما دی۔ جب سرکار نے پوچھا نا اپنے صحابی حضرت حارثہ سے، حارثہ تم نے صبح کیسے کی؟ عرض کی آقا میں نے کامل مومن کی حیثیت سے صبح کی۔ آپ نے پوچھا ہر بندے کے ایمان کی حقیقت ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگے میں نے جب صبح کی، میں نے اہل جنت کو جنت میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا،
میں نے دوزخیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دوزخ کے عذاب سہتے ہوئے دیکھا۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ مقصود عبادت نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے مولا کی عطا ہے۔ مقصود عبادت یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے غیب کے پردے اٹھ جائیں، چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کے شو کرامات نظر آتی ہے، یہ مقصود عبادت نہیں ہے۔ مقصود عبادت کیا ہے؟ مقصود عبادت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت کا حکم ہے، پھر عبادت کی ترغیب ہے، پھر مقصد عبادت کو واضح کیا کہ عبادت تم نے اس لیے کرنی ہے تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے مثال تعلق، ایسا تعلق کہ بندہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اسے شعور مل جائے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنا اس کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں۔ کوئی بندہ گناہ کو چھوڑتا ہے کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا، اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ گناہ چھوڑتا ہے کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میرے رزق سے برکتیں اٹھ جائیں گی، اچھی بات ہے۔ کوئی بندہ گناہ چھوڑتا ہے کہ میں نیکی اختیار کروں اللہ میرے رزق میں برکت دے گا، اچھی بات ہے، لیکن کمال نہیں ہے، یہ چیزیں کمال نہیں ہیں۔ کمال یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی اتنی محبت نصیب ہو جائے، وہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو سوچے یہ کام کرنے سے میرا کریم رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگلی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ عبادت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے، عبادت اس لیے کرنی ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، سب چیزیں ثانوی ہیں۔ مقصود عبادت ہے لعلکم تتقون، یہ ہے عبادت کا پہلا مرحلہ جسے میں نے عبادات کا نام دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا مرحلہ میں اگلے جمعے پر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں۔